وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وقال الله تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، جب ایمان کی روشنی نہ ہو اور ہدایت کا نور نہ ہو، جب ایمان کی روشنی نہ ہو، ہدایت کا نور نہ ہو، تو زندگیوں میں جو بڑی خرابی آتی ہے، آدمی کامیابی کی منزل بھول جاتا ہے، زندگی کا مقصد فراموش کر دیتا ہے، اس کے ہاں عزت کا اور ذلت کا معیار غلط ہو جاتے ہیں، ان کے ہاں کامیابی اور ناکامی کے پیمانے غلط ہو جاتے ہیں، ان کے ہاں عقل مندی اور کم عقلی کے پیمانے غلط ہو جایا کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے اس وقت کے کفار سے انہیں دعوت دی کہ آؤ کامیابی کی طرف، ہم تمہیں کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، مسلمانوں نے کفار سے کہا ہم تمہیں کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، کامیاب زندگی، کامیاب راستہ، ہم تمہیں اس طرف بلاتے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کے پاس ایمان نہیں تھا، ہدایت کی روشنی نہیں تھی، کہنے لگے تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کامیاب ہم ہیں یا تم ہیں؟ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، زندگی کا ساز و سامان ہمارے پاس اچھا ہے، زندگی کا اسٹیٹس ہمارا اچھا ہے، رہن سہن ہمارا بڑھیا ہے، ساز و سامان ہمارے پاس بہت ہے، اسباب و وسائل ہمارے پرکشش ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہم تمہیں کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارے پاس کھانے کو نہیں ہے، تم اونٹ کا گوشت خشک کر کے مہینوں کھاتے ہو، پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، تمہاری زندگی کا رہن سہن ہماری نظروں میں ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم تمہیں کامیابی کی طرف بلاتے۔ وہ ایمان سے محروم تھے، ان کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں تھی، تو ان کے ہاں کامیابی کا معیار کیا تھا؟ دنیا کا ساز و سامان، دنیا کے اسباب و وسائل، اس زندگی کے اچھے نقشے، اس دنیا کا اچھا رہن سہن، ان کی نظروں میں کامیابی کا معیار یہ تھا۔ یہ ان لوگوں کا ہاں ہے جن کے ہاں ایمان کی روشنی نہیں تھی، جن کے پاس ہدایت کا نور نہیں تھا، جن کے پاس سچے علم کی
روشنی نہیں تھی. وہ کہتے تھے کہ زندگی کا رہن سہن ہمارا اچھا ہے. بتائیے آج ایمان کی روشنی کمزور ہو گئی، ہدایت کا نور دلوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، تو مسلمانوں کے ہاں بھی کامیابی کا معیار یہی ہے یا نہیں؟ وہ اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کی منزل کیا ہے؟ وہ اپنی بچی کی کامیاب زندگی دیکھنا چاہتا ہے، پیمانہ کیا ہے؟ وہ خود ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، معیار کیا ہے؟ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ آج ساری برائیوں کی جڑ یہی غلط سوچ ہے، یہی فتنہ ہے. اس لیے اس کی زندگی کے سارے فیصلے غلط. جب کامیابی کا معیار ہی غلط ہو گیا تو بتائیے نا، اس کی ساری محنت، ساری توانائی، سارے فیصلے سب غلط ہو جائیں گے. پھر تو اس کے ہاں عقل مندی اور کم عقلی کا معیار بھی غلط ہو جائے گا. وہ کم عقلوں کو عقل مند کہے گا اور عقل مندوں کو کم عقل کہے گا. تنگ نظر کو وہ کہے گا روشن خیال، اور جو حقیقت میں روشن خیال ہوں گے ان کو وہ تنگ نظر کہے گا. جو ناکام ہوگا اسے وہ کامیاب کہے گا، اور جو واقعی کامیاب ہوں گے اسے وہ ناکام کہے گا. جو ذلیل ہوں گے انہیں یہ عزت دار کہے گا، اور جو عزت دار ہوں گے وہ کہیں گے تو کہیں کہ نہیں. سارے پیمانے بدل جائیں گے نا. اگر کامیابی کا پیمانہ غلط ہو جائے تو سارے فیصلے غلط، سارے فیصلے غلط ہو جائیں گے. تبھی تو اس زمانے کے گمراہ لوگ اس وقت کے سچے مسلمانوں سے کہتے تھے آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے یہ کم عقل لوگ ایمان لے آئے. اس زمانے کے سچے مسلمان ان کی نظروں میں کم عقل. کیوں؟ ان کی سوچ ہی اتنی تھی، ان کی نظر میں کامیابی، عقل مندی کا معیار ہی کچھ اور تھا. آج بھی یہی ہے. جس کے پاس دنیا کے نقشے بہت شاندار، کیا کہتے ہیں لوگ، قسمت جاگ گئی، اس کے تو نصیب اچھے ہو گئے، اس کو تو اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا، کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا. یعنی خوش نصیبی کا معیار آج یہ ہے کہ جس کے پاس مادی اسباب و وسائل بڑھیا ہیں وہ کامیاب ہے، وہ خوش نصیب ہے، وہ خوش قسمت ہے، اس کے نصیب بڑھیا ہے. تو اس زمانے میں ہم کوئی کہانی تو نہیں سنا رہے آپ کو، ہم تو آپ کو اللہ میاں کی سچی باتیں بتا رہے ہیں کہ قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا. جب مسلمانوں نے ان کفار سے کہا آؤ ہمیں تم کامیابی کے راہ پر تمہیں لے چلتے ہیں، کامیابی کا راستہ بتاتے ہیں، تو کفار مسلمانوں سے کہنے لگے بھائی کون سی کامیابی، تم کامیاب ہو یا ہم؟ دیکھو تو صحیح، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا. کن کی مجلسیں اچھی، کن کی نشستیں اچھی، کن کا رہن سہن اچھا، کن کا ساد و سامان اچھا، کن کے پاس اسباب و وسائل اچھے. تم کامیاب ہو، ہم کامیاب ہیں. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. جب ایمان کی روشنی نہیں ہوتی یا کمزور ہو جاتی ہے، جب سچے علم کی روشنی نہیں ہوتی اور جہالت ہوتی ہے،
تو لوگوں کے ہاں کامیابی کے معیار کیا بنتے ہیں؟ دنیاوی نقشے، مادی نقشے، دنیا کا ساد و سامان۔ بتائیے اگر کامیابی کا معیار یہ ہے تو پھر حضرت بلال کہاں کھڑے ہوئی ہے؟ پھر حضرت بلال کہاں کھڑے ہوئی؟ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر سیدنا وَأَعْتَقَ سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے۔ حضرت بلال پر غلامیت کے داغ ہے، لیکن حضرت عمر کے ہاں عزت کتنی ہے؟ اب وہ عزت دنیاوی نقشوں کی وجہ سے تو نہیں ہے، وہ جو کامیابی ہے وہ مادی نقشوں کی وجہ سے تو نہیں ہے، وہاں تو غلامیت کے داغ ہے، بکتے بکاتے یہاں پہنچے۔ لیکن حضرت عمر جیسا آدمی صاحب بصیرت، ایمان کا نور، کہنے لگے ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا، حضرت ابو بکر ہمارے سردار اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا، وہ بھی ہمارے سردار، وہ بھی ہمارے سردار۔ لیکن جب ایمان نہیں ہوتا، ہدایت کی روشنی نہیں ہوتی، سچا علم نہیں ہوتا، تو پھر کامیابی کے معیار غلط ہو جاتے، عزت کے پیمانے غلط ہو جاتے۔ حضرت زائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی مسلمان تھے، مدینہ منورہ میں آ کر بازار میں سبزیاں بیچا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہم حضرت زائر کے شہری ہیں اور یہ ہمارے دیہاتی ہیں، کہ یہ دیہات کی چیزیں ہمیں دیتے ہیں، ہم انہیں شہر کی چیزیں دیتے ہیں۔ ایک دن سبزیاں بیچ رہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پیچھے سے کندھے پہ ہاتھ رکھا، آپ نے اعلان آواز لگائی من یشتری ھذا الغلام، بھائی اس غلام کو کون خریدے گا؟ پیچھے سے آ کے آواز لگائی۔ اب حضرت زائر نے آواز سن لی کہ آج تو نصیب جاگ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اور میرے جسم پہ قسمت بڑھیا، تو اپنی پشت حضور کے سینے کے ساتھ ملنا شروع کر دی، اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اب مجھے بیچ رہے، میں تو رنگ کا کالا ہوں، ذات کا غلام ہوں، اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے سبزیاں بیچتا ہوں، پھر شام کو محنت کر کے اپنے بچوں کے دسترخوان پہ حلال رکھتا ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ مجھے کون خریدے گا؟ اور کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کسی نے قیمت بھی لگائی اذن تجدنی کاسدا، کھوٹے سکے ملیں گے، میری کیا قیمت ہوگی؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر اللہ تعالی جسموں کو نہیں دیکھتا، لباس پوشاک نہیں دیکھتا، ذات پات نہیں دیکھتا، وہ تو دیکھتا ہے کہ اس دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کتنی، یہاں ایمان کتنا بڑھیا ہے، وہ تو اس پہ قیمت لگاتا ہے۔ اس کی ذات میں دربار میں تو قیمت ایمان کی بنیاد پر ہے۔ لیکن دیکھیں میرے عزیزو، جب ایمان نہیں رہتا، ہدایت کی روشنی کمزور ہو جاتی ہے، تو پھر کامیابی کے معیار بدل جاتے ہیں، اور آج بدل چکے۔ اس فتنے نے ہر گھر میں اپنے اثرات ڈالے کہ ہر شخص عموماً جب زندگی کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے تو وہ صرف آج کی نظر آنے والی زندگی کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتا ہے، آج کی نظر آنے والی زندگی کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتا ہے، آج کے اسباب و وسائل کو دیکھ کر کامیابی اور ناکامی کے تذکرے کرتا ہے، یہ کامیاب یہ ناکام۔
ایک صحابی ایک غزوے میں انہیں تیر لگا اور ان کے جسم سے سرخ خون کے فوارے نکلے، لیکن زبان کے بول عجیب تھے، زبان کے بول عجیب تھے. کہنے لگے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اب جس کے پاس ایمان نہیں تھا، جو ہدایت نہیں سمجھتا تھا، جس کے سامنے اس کے بعد کی زندگی پر کوئی ایمان نہیں تھا، اسے یہ کامیابی کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ اسے یہ کامیابی کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ جیسے آج مسلمان کو بھی سمجھ میں نہیں آتی. کافر کہنے لگا کون سی کامیابی، تیرے بچے یتیم، بیوی بیوہ، زندگی بھر کی پونجی یہیں رہ گئی، کاروبار اجڑ گیا، تیرا گھر اجڑ گیا، تیری زندگی کے سانس ختم ہونے کو، اور تو کہہ رہا میں کامیاب ہو گیا. کون سی کامیابی ہے؟ اس لیے کہ اس کے ہاں کامیابی کا معیار تو کچھ اور تھا. جس کے پاس اس دنیا میں ٹھاٹھ باٹھ، رہن سہن کے نقشے اچھے، یہاں کی کر و فر، اس زندگی کی چمک دمک، اس کے ہاں تو کامیابی کا معیار یہ تھا. وہ حیران ہوگا، چونک گیا، کون سی کامیابی کہہ رہا ہے؟ تو ایک ایمان والے کہنے لگا یہ کامیابی صرف ایمان کی روشنی سے نظر آتی ہے، کفر اور شرک کے اندھوں کو نظر نہیں آتی. یہ کامیابی صرف ایمان کی روشنی سے نظر آتی ہے. جن کے دل و دماغ گناہوں کی گندگیوں سے سیاہ ہو جائیں، جن کے دل و دماغ شرک اور کفر کی ظلمت سے سیاہ ہو جائیں، انہیں یہ کامیابی نظر نہیں آتی. ان کے ہاں کامیابی کا معیار تو یہ ہے. فخرج علی قومی فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. ایک بڑا سرمایہ دار، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا. جب اپنی پوری ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ، دنیاوی چمک دمک کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی اعلیٰ سواریوں کے ساتھ، بڑھیا لباس کے ساتھ، شاہانہ تاج کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ جب باہر نکلا، فخرج علی قومی فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. جن کے ہاں کامیابی کا معیار یہی تھا جو اس قارون کے پاس تھا، جن کے ہاں عزت کا معیار یہی تھا جو قارون کے پاس تھا، جن کے ہاں خوش نصیبی کا معیار یہی تھا جو قارون کے پاس تھا، یہ دیکھ کر کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش کہ ہمیں بھی یہ ملا ہوتا. رال ٹپکانے لگے بھائی. جیسے ہمارے بچے آج بڑی گاڑی دیکھ کر اپنے ابا کو بھی کوستے ہیں، ابا آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے. گھر والی بھی کہتے ہیں زندگی آپ نے ایسے گزار دی، اس چھوٹے سے گھر میں زندگی گزر رہی ہے. کہیں خوشی سے تقریب سے واپس آئیں پریشان ہو کے آتے ہیں، اس لیے کہ وہاں دنیا کی چمک دمک ایسی ہوتی ہے جو گھر میں نہیں ہوتی. ڈپریشن میں واپس آتے، اس لیے کہ ان بیچاروں کے ہاں خوش نصیبی یہی تھی، کامیابی یہی تھی. اور جو اس کے پاس نہیں ہے تو ڈپریشن میں تو جائے گا، ڈپریس تو ہوگا، مایوس تو ہوگا، ناشکری تو کرے گا، شکوے تو آئیں گے، گھر کی بے چینی تو شروع ہوگی. تو جب اس کی یہ زندگی کے ٹھاٹھ باٹھ دیکھی نا تو کہنے لگے ہائے کاش کہ یہ ہمارے پاس بھی ہوتا. جیسے ہم بس اوقات ہمارے بچے نہیں ہے نا ایمان کی زندگی. جب کسی کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں نا، وہ آج ملیشیا میں ہیں اور آج ترکی میں ہیں اور آج فلاں ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ دل بیٹھنے لگتا ہے. وہ تو ہر سال جاتے ہیں اور ہمارا ابا تو ایک سال بھی نہیں لے کے جاتا ہے، اور وہ بھی دوسروں کا گھر خراب کرنے کے لیے اسٹیٹس لگاتے ہیں.
تاکہ جن کے پاس نہیں ہے خوب پریشان ہو، وہ خوب دکھی ہو، خوب تکلیف ہو، ان کو بھی یہ احساس نہیں ہوتا اور یہ پریشان ہوتے، کیونکہ ان کے ہاں تو خوش نصیبی یہی ہے نا کہ جس کے پاس یہ دنیا کے کر و فر، دنیا کے نقشے، دنیا کے آسائش آرائش بہت اچھی، بڑا خوش نصیب، بڑے کامیاب زندگی گزار رہا۔ بھائی یہ زندگی تو فرعون کے پاس اچھی تھی، ایسی زندگی تو قارون کے پاس اچھی تھی بھائی، حضرت بلال کے پاس تو نہیں تھی۔ پیاری اماں، روحانی اماں حضرت عائشہ فرماتی ہیں بس اوقات ہمیں دو سردار چیزوں پہ گزارا کرنا پڑتا تھا، پینے کی چیزوں میں پانی، کھانے کی چیزوں میں کھجور، اس پہ گزارا کرنا پڑتا تھا۔ اسودان، دو کالی چیزیں، اور دو سردار چیزیں، پینے کی چیزوں میں پانی سردار، کھانے کی چیزوں میں کھجور سردار، ان پہ گزارا ہوتا تھا۔ تو جب وہ دنیا کی ٹھاٹ باہٹ کے ساتھ باہر نکلا، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کیا اسے ملا ہے، کاش کہ ہمیں بھی ملا ہوتا۔ اور آگے کہنے لگے انہ لذو حظ عظیم، بڑا نصیب والا ہے، بڑا نصیب والا۔ کوئی دنیا میں گناہ پھیلاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اللہ کے نافرمانوں کے ہاں اسے بڑی شہرت ملتی ہے۔ کوئی اللہ کی نافرمانی دنیا میں پھیلاتا ہے، گلوکار ہے، ناچتا ہے، گاتا ہے، بے حیائی پھیلاتا ہے، اور گناہ گاروں کے ہاں اسے بڑی شہرت ملتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا نام کمایا ہے اس نے، کیا نام کمایا ہے اس نے، قومی سطح پہ بڑا سرمایہ ہے یہ قوم کا، بڑا نام کمایا ہے اس نے۔ جیسا انسان ویسی اس کی روح، ویسی اس کی سوچ، ویسے اس کے آئیڈیل، ویسے اس کے ہیروز، ویسے اس کے ہاں مقبول لوگ، جیسا انسان۔ تو اگر یہ چیزیں کامیابی ہوتی تو پھر تو قارون کامیاب تھا، حامان کامیاب تھا، وزیر اور زبردست سلطنت، فرعون شاندار سلطنت، پھر تو وہ کامیاب ہے۔ تو یہ کامیابی کے معیار کفار کے ہاں، جن کے ہاں ایمان نہیں، ہدایت کا نور نہیں، ان کے ہاں یہ کامیابی کا معیار، عزت کا معیار ان کے ہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں انہ لذو حظ عظیم، بڑا نصیب والا۔ اور جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت دی، جن کے پاس وحی کا علم تھا، جن کے پاس پیغمبر کا علم تھا، جن کے پاس اللہ کا علم تھا، وہ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہنے لگے وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، تف ہے تمہاری عقل پہ۔ کسے کامیاب کہہ رہے ہو؟ اللہ کے دشمن کو کامیاب کر رہے ہو، اللہ کے نافرمان کو خوش نصیب کہہ رہے ہو، اس لیے کہ اس کے پاس دولت بہت ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی کا اسٹیٹس بہت ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کھلے اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے۔ کہنے لگے ویلکم، تف ہے تمہاری عقل پہ، تمہاری سمجھ پہ، تمہاری سمجھ بوجھ پہ۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، فرمایا عقل کامیاب خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ ایمان کی زندگی نصیب فرمائے، جنہیں اللہ ایمان کی زندگی نصیب فرمائے۔ یہ ہے کامیابی کا معیار، یہ ہے عزت کا معیار، یہ ہے خوش نصیبی کا معیار۔ ان پہ رش کیجئے تو میرے عزیزو، ایمان کی روشنی نہ رہے، دل کی روشنی نہ رہے تو پھر کامیابی کے معیار بڑے غلط ہو جاتے، اور پھر زندگی کے سارے فیصلے غلط ہو رہے ہوتے۔
پھر زندگی کے سارے فیصلے غلط ہو رہے ہوتے. آدمی کی نظر میں یہی مادی نقشے، یہی زندگی جو آنکھوں سے آج نظر آ رہی ہے، یہی کامیابی ہوتی. اس میں جو آدمی اچھے اسباب و وسائل کے ساتھ ہے وہی خوش نصیب ہے. یہ آج کی دنیا کی بڑی گمراہی ہے، بڑا فتنہ ہے. یہ بڑا فتنہ ہے. مادیت کو اتنا مقام مل گیا زندگی میں، ان مادی چیزوں کو زندگی میں اتنی اہمیت مل گئی، ان مادی چیزوں کی زندگیوں میں اتنی عظمت آ گئی کہ جس کے پاس ہے اس کے سارے عیب چھپ جاتے. جس کے پاس ہے بس وہ کامیاب، وہ خوش نصیب. یہ گمراہی ہے. اور یہ گمراہی میں عرض کر رہا ہوں اس وقت بہت وسیع ہے، ہر زندگی میں کسی نہ کسی درجے میں سرایت کر رہی ہے اور بہت گہری ہے. اس نے زندگیوں پہ بڑا منفی اثر ڈالا ہے کہ آج زندگی کے جتنے فیصلے ہو رہے ہیں وہ اسی کو سامنے رکھ. خوشی بھی ہوتی ہے انہیں اسباب و وسائل کے آنے سے، غم اور دکھ بھی ہوتا ہے انہیں اسباب و وسائل کے چلے جانے سے. غم بھی اسی وجہ سے ہوتا اور خوشی بھی اس لیے ہوتی. باقی ایمان کی زندگی، تقوی، اللہ تعالیٰ سے تعلق، آخرت کی زندگی، ایسا لگتا ہے آج کی اس مادی زندگی میں سب کھوٹے سکے ہیں، سب کھوٹے سکے جن کے لیے دلوں میں آج بالکل طلب نہیں، جن کی زندگیوں میں آج اہمیت نہیں، جن کے لیے آج زندگیوں میں ذوق شوق نہیں. اللہ میاں کہہ رہے سابقو، دوڑ لگانی ہے، مقابلہ کرنا ہے، مسابقہ کرنا ہے، ایک دوسرے سے ریس لگانی ہے. تو پھر اس زندگی کے بارے میں ریس لگاؤ جو زندگی ایسی ہے جہاں موت نہیں آئے گی، جہاں نعمتیں ایسی ہوں گی جہاں محرومی نہیں ہوگی، جہاں کی نعمتیں کے بارے میں تم اتنا سمجھ لو کہ تمہاری نعمتیں دیکھ کر کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اگر دوڑ لگانی ہی ہے، مقابلہ کرنا ہی ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہی ہے، تو اللہ کی طرف سے تو پیغام یہ ہے کہ وہ میدان اور ہے، وہ اور میدان ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. وہ دوڑ لگانے کی جگہ ہے، وہاں ایک دوسرے سے آگے نکلو، وہ جگہ ہے آگے بڑھنے کی. لیکن آج طبیعتوں میں اس کی طلب نہیں، اس کی عظمت نہیں، اس کی اہمیت زندگیوں میں نہیں. آج پوری زندگی پہ جو چیز چھائی ہوئی ہے وہ یہ مادی زندگی، وہ آج کی یہ زندگی ہے. پوری زندگی کے فیصلوں پہ یہ مادی زندگی آج چھائی ہوئی ہے. ہر فیصلہ، ہر خوشی، ہر غمی، ہر قسم کا تعلق، کسی سے جدائی، دوری، اس کی بنیاد یہ مادی نقشے. ایمان کی خاطر فیصلے نہیں ہوتے، آخرت کی خاطر فیصلے نہیں ہوتے. اس لیے اللہ میں یہ کہہ رہا بل تؤثرون الحیات الدنیا. سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ تمہارے ہاں آج دنیا بڑی چیز ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب تمہاری نظروں میں دنیا بڑی چیز ہو جائے گی تو تمہارے دلوں سے دین کی عظمت، اہمیت نکل جائے گی. جب تمہاری نظروں میں یہ مادی نقشے اہمیت پا لیں گے پھر ایمان کی قدر و قیمت تمہاری زندگیوں سے نکل جائے گی. یہ بڑی چیز ہے. تو میرے عزیزو یہ فتنہ ہے اور اس کے اثرات آج زندگیوں پہ، اس کے اثرات آج پوری زندگیوں پہ.
بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی بڑی چیز ہو گئی. اور فرمایا اس کا علاج کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بڑھیا زندگی ہے، وہ حقیقت میں کامیابی ہے، وہ حقیقت میں کامیابی ہے، اس لیے کہ وہ پائیدار ہے اور وہ بڑھیا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا، یہ ہے کامیاب، یہ ہے کامیابی کا معیار، یہ ہے کامیابی کا معیار. دنیا کے نقشے کامیابی کا معیار نہیں ہے بھائی. دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک امتحان ہال. امتحان ہال میں کوئی سائیکل پہ بھی آتا ہے اور کوئی کار پہ بھی آتا ہے، کوئی گھر سے اچھا ناشتہ کر کے بھی آتا ہے اور کوئی اپنی قسم پرسی کی وجہ سے بھوکا بھی آتا ہے. کسی کے جسم پہ لباس بڑھیا بھی ہوتے ہیں اور کسی کے جسم پہ لباس معمولی بھی ہوتے ہیں، لیکن اس بھوکے کو اور اس کمزور لباس والے کو اور اس سائیکل والے کو کوئی ناکام نہیں کہتا. کیا کہتا ہے؟ میاں امتحان حال میں آئے ہو، جب پرچہ ہوگا نتیجہ آئے گا تب پتہ لگے گا. ایسا ہی ہے نا. امتحان حال میں تو ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں. کامیابی کا پتہ چلے گا جب پرچہ اچھا ہوگا اور کامیابی کا نتیجہ آئے گا، وہ کامیابی ہوگی. تو میرے عزیزو، اس دنیا کے حال میں کوئی کار پہ رہتا ہے، کوئی سائیکل پہ رہتا ہے، کوئی کوٹھی میں رہتا ہے، کوئی جھونپڑی میں رہتا ہے، کسی کی دسترخوان پہ بہت سارے کھانے چنی ہوئی ہیں اور کسی کے گھر میں فاقہ ہے، لیکن یہ کامیابی ناکامی نہیں ہے. وہ تو جو اللہ نے پرچہ دیا ہے وہ پرچہ کیسے ہو رہا ہے، اور جب آنکھ کھلے گی نا دوبارہ اور نتیجہ سامنے آئے گا تب پتہ چلے گا کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے. تب پتہ چلے گا کہ کس کا پرچہ بڑھیا ہوا اور کون آج کامیاب ہو گیا. اور کامیابی کا معیار یہ، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اللہ میاں پھر یہ دنیا، فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا تو بھائی دھوکہ دیتی ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس تم خیال سے رہنا کہ تمہیں بھی دنیا دھوکہ نہ دے دے. دنیا تو دھوکہ دیتی ہے. اللہ کریم کی نصیحت ہے اور یہ نصیحت پوری خیر خواہی اور محبت کے ساتھ ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم اپنی زندگی، اپنی صلاحیتیں، اپنے بچے، سب کچھ اس دنیا پہ قربان کر دو. اور جب آنکھ کھلے تو پتہ لگا میاں خالی ہاتھ اٹھے، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہے، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہے. فرمایا دنیا دھوکہ دیتی ہے. اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، آگاہی ہے، خبردار ہے، کیا تنبیہ فرمائی، دھوکہ نہ دے. ہے بڑی چمک دمک، بڑی کشش ہے اس میں. تو یہ آج کا فتنہ ہے میرے عزیزو. اس فتنے نے لوگوں کی زندگیاں غلط رخ پہ ڈال دی. کامیابی کے معیار، کامیابی کا راستہ غلط ہو گیا. کسی سے پوچھو کیوں پڑھ رہے ہو؟ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. کیوں یونیورسٹی جا رہے ہو؟ کامیاب ہونا چاہتا ہوں. کیوں مزدوری کر رہے ہو؟ کامیاب ہونا چاہتا ہوں. کیوں یہاں سے باہر جا رہے ہو؟ کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اسے یہ پوچھو میاں کامیابی ہے کون سی؟ وہ آپ کو یہی زندگی بتائے گا، یہی زندگی بتائے گا. جب یہی زندگی کامیابی ہے تو پھر اس کی خاطر ایمان دینا پڑے، عزت دینی پڑے، شرم و حیا دینی پڑے، غیرت دینی پڑے، دین دینا پڑے، سب دے دے گا. اس لیے کہ جو اس کی سوچ ہے کامیابی کی، اس پہ یہ سب قربان کر دے گا. اور الحمدللہ جن مسلمانوں کو اللہ سے بصیرت دے دے،
عقل دے دے، سمجھ دے دے، اور ان کی نظر میں آخرت کی زندگی کامیابی ہے، تو پھر اس پر دنیا کی ہر چیز قربان کر دے، تب بھی وہ کہتے ہیں الحمدللہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے حکم کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ لگ جائے، تب بھی وہ کہتے ہیں کامیاب ہو گئے۔ اس لیے آج لوگوں کو غزہ کے مسلمانوں کی کامیابی نظر نہیں آتی، سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ کیسے اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، نہیں سمجھ میں آتی، لوگ وہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ کس طرح اللہ کے حکم کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر رہے، لیکن جانے دے رہے، قربانیاں دے رہے، لیکن وہ مطمئن ہے کہ اللہ کے ہاں تو کامیابی ہے نا۔ اگر یہ مطمئن نہ ہوتے تو کب سے وہ قبلہ اول کا سودا کر چکے ہوتے، کب سے اپنے فلسطین کا سودا کر چکے ہوتے، کب سے ان کی منڈیوں میں دام لگ چکے ہوتے۔ جیسے دنیا میں مسلمانوں کے دام لگتے ہیں نا، منڈیوں میں بکتے ہیں نا، کب سے لگے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ایمان نصیب فرمایا ہے، وہ بصیرت دی ہے کہ دنیا کے نقشے کامیاب نہیں، یہ نقشے قربان ہو جائیں، اللہ کے ہم کامیاب ہو جاؤں، یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کے ہاں کامیاب۔ تو میرے عزیزو، جب کامیابی کی یہ منزل سامنے نہیں ہوتی تو پھر ناکامی اور کامیابی، عزت اور ذلت، عقل مندی اور کم عقلی کے سارے معیارات غلط ہو جاتے، سارے پیمانے غلط ہو جاتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھائی حقیقی ایمان نصیب فرما دے، حقیقی ایمان نصیب فرما دے، اور سر کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اللہ دل کی روشنی بھی عطا فرمائے، تاکہ ہمیں ہمارے سامنے ہر لمحے، ہر گھڑی حقیقی کامیابی سامنے رہے، اور اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے لین دین کے سارے فیصلے کرنے والے، اللہ کرے اس کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے والے ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہی عقل مند، یہی سمجھدار ہے، یہی دور اندیش ہے، یہی روشن خیال ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یہ ہے عقل مند، یہ ہے سمجھدار، جو اس زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی کے فیصلے کر۔ اللہ تعالیٰ ایسی دانش مندی، عقل مندی اور یہ ایمان کا نور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم اجعل خير عمرنا آخرنا وخير أمرنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك، یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، مولا کریم اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، ایمان والا خاتمہ عطا فرما، ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، اے مولا کریم پورے دین پہ چلنا آسان فرما، بصیرت کی دولت نصیب فرما، زندگی کا صحیح مقصد سامنے رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اے مولا کریم کامیابی کا صحیح معیار عطا فرما، کامیابی کا صحیح منزل عطا فرما،
ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما، ہمیشہ نعمتوں کی زندگی عطا فرما، شکر گزاری عطا فرما، ان نعمتوں میں اپنی فرما برداری عطا فرما، احسان شناسی عطا فرما، نہ شکری سے نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما، حادثات سانحات سے مولا کریم اپنے فضل سے محفوظ فرما، بری زندگی سے بری موت سے محفوظ فرما، ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما، شریروں سے حاسدوں سے ظالموں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے پیاروں کی عظمت محبت صحبت نصیب فرما، مولا کریم نیکیوں سے مناسبت نصیب فرما، نیکوں سے تعلق نصیب فرما، ہمارے بچے بچیوں میں بھی نیکیوں کا ذوق شوق نصیب فرما، نیک صحبت کی توفیق نصیب فرما، بروں سے محفوظ فرما، برے لوگوں سے محفوظ فرما، بری زندگی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہمارے ملک کو ہر قسم کے آفات سے ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب اور بے دینی کی طاقتوں کو ختم فرما۔ اے مولا جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بو رہے، بے دینی اور فحاشی کو فروغ دے رہے، ان کے فتنوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں اس کے لیے قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، پوری امت اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ مولا کریم دین کی خدمت کی جتنی شکلیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا ارحم الراحمین غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، قبل اول کے خاطر ان کی قربانیوں کے بدولت امت میں دینی ایمانی بیداری پیدا فرما، اسلامی اخوت کو زندہ فرما۔ اے مولا جو مسلمانوں میں وطنیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پر تقسیمیں ڈالتے ہیں، نفرتوں کا بیج بو رہے ہیں، ان ظالموں کے شر سے، اس بے دینی کی سوچ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مولا مسلمانوں میں اسلامی بھائی چارہ عام فرما، اسلامی اخوت کو زندہ فرما، ہر قسم کی نفرتوں کے بولوں سے، عصبیت کے بولوں سے اور عصبیت کے نعروں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہمیں بھی نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك۔